اللہ الرحمن الرحیم البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی۔ پہلی بحث ہے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن عظیم کے بیان میں۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے کتاب اللہ کی بحث کو مقدم فرمایا، اس لیے کہ کتاب اللہ اصل مطلق ہے، قطعی ہے، وحی مطلوع ہے۔ یاد رہے کتاب اللہ میں تو ہر چیز کا بیان ہے، قرآن عظیم میں تو ہر چیز کا بیان ہے، لیکن اصول فقہ میں صرف قرآن عظیم کی وہ آیتیں مراد ہیں، ان آیتوں سے بحث کی جاتی ہے جن کا تعلق احکام شرعیہ سے ہے، اور وہ کل 500 آیتیں ہیں۔ فصل فی الخاص والعام، یہ فصل ہے خاص اور عام کے بیان میں۔ یاد رہے عزیز طلبہ، وضع کے اعتبار سے لفظ کی کل 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک اور مؤول۔ اس بحث کو جاننا بھی ضروری ہے، چونکہ قرآن عظیم جو ہے لفظ اور معنی اور دونوں کے مجموعے کا نام ہے، تو وضع کے اعتبار سے لفظ کی جو قرآنی الفاظ ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک اور مؤول۔ فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد۔ پس خاص وہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو معین معنی کے لیے یا معین شخص کے لیے انفرادی طور پر۔ خاص ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو معین و معلوم معنی کے لیے یا معین و معلوم شخص کے لیے انفرادی طور پر۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں، خاص وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت بھی کرتا ہو۔ كقولنا فی تخصیص الفرد زید وفی تخصیص النوع رجل وفی تخصیص الجنس انسان۔ اس عبارت میں مصنف علیہ رحمت و رضوان نے خاص کی اقسام کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یاد رہے عزیز طلبہ، خاص کی 3 قسمیں ہیں: خاص الفرد، خاص النوع، خاص الجنس۔ اب ان تینوں اقسام کو بھی سمجھیں۔ خاص کی تعریف آپ نے سماعت کی، وہ کیا ہے؟ خاص ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو معین معنی کے لیے۔ یاد رہے اگر وہ معین معنی جس کے لیے لفظ خاص کو وضع کیا گیا ہے، اگر وہ معین معنی متعین و معین شخص یا معین شے ہو تو اس کو خاص الفرد کہتے ہیں۔ جیسے زید، زید کیا ہے؟ خاص ہے، کیونکہ لفظ بھی ایک ہے اور اس کا معنی بھی ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذات زید، اور یہ خاص کی پہلی قسم خاص الفرد ہے۔ یا وہ معین معنی جس کے لیے لفظ خاص کی وضع کی گئی ہے، وہ معین معنی اگر خاص نوع ہو انواع میں سے تو اس کو خاص النوع کہا جاتا ہے، جیسے رجل۔ اور اگر وہ معین معنی جس کے لیے لفظ خاص کو وضع کیا گیا ہے وہ خاص جنس ہو اجناس میں سے تو اس کو خاص الجنس کہتے ہیں، جیسے انسان۔ تو یہ خاص کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشی کر لیں کہ نوع اور جنس کی تعریف مناطقہ اور اصولیین کے نزدیک الگ الگ ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ مناطقہ بحث کرتے ہیں حقائق سے، حقیقت و ماہیت سے، اور اصولیین بحث کرتے ہیں اغراض و مقاصد سے۔ تو چونکہ بحث کا دار و مدار الگ الگ ہے، الگ الگ حیثیت سے ہے، اس لیے مناطقہ کے نزدیک نوع اور جنس کی تعریف الگ ہے اور اصولیین کے نزدیک نوع اور جنس کی تعریف الگ ہے۔ اس چیز کو ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ خلجان نہ پیدا ہو جائے کہ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے خاص الجنس کی جو مثال پیش کی ہے وہ انسان پیش کی ہے، حالانکہ منطق میں ہم نے پڑھا ہے کہ انسان جو ہے وہ نوع کی مثال ہے۔ لہذا اس کو سماعت کریں۔
اور رجل اور انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مناطق کے نزدیک نوع کسے کہتے ہیں؟ نوع وہ کلی ہے جو ایسے بہت سارے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں متفق ہوں۔ جیسے اس کی مثال انسان ہے، کیونکہ انسان کا اطلاق ایسے بہت سارے افراد پر کیا جاتا ہے جن کی حقیقتیں متفق ہیں، جیسے زید، بکر، عمر وغیرہ سب کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ تو منطق کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ نوع کی مثال ہے۔ اور اصولیین کے نزدیک نوع کسے کہتے ہیں؟ نوع وہ کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی غرض متفق ہو، جن کی غرض متفق ہو، اس کو اہل اصولیین نوع کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال رجل ہے۔ رجل کا جو ہے اطلاق ایسے کثیر افراد پر ہوتا ہے جن کی غرض کیا ہے؟ متفق ہے، ایک ہے۔ رجل کی غرض کیا ہے؟ رجل کی غرض ہے نبی ہونا، امام ہونا، حدود و قصاص میں گواہ ہونا، جمعہ اور عیدین کو قائم کرنے والا ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ رجل کی غرض ہے۔ تو اصولیین کے نزدیک رجل کیا ہے؟ یہ نوع ہے، کیونکہ نوع کسے کہتے ہیں؟ نوع وہ کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں جن کی غرض کیا ہے؟ متفق ہو۔ تو چونکہ رجل کا اطلاق ایسے کثیر افراد پر کیا جاتا ہے جن کی غرض متفق ہے، لہذا رجل جو ہے وہ اصولیین کے نزدیک نوع ہے۔ ایسے امرأتن، یہ بھی اہل اصول کے نزدیک جو ہے نوع کی مثال ہے، کیونکہ امرأہ کا اطلاق ایسے کثیر افراد پر کیا جاتا ہے جن کی غرض متفق ہے۔ امرأہ کی غرض کیا ہے؟ بچہ جننا اور بال بچوں کی پرورش کرنا، فراش بننا وغیرہ وغیرہ۔ تو امرأہ بھی کیا ہے؟ یہ نوع ہے۔ اور جنس مناطقہ کے نزدیک کسے کہتے ہیں؟ ہوا کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق۔ جنس وہ کلی ہے جو ایسے بہت سارے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں۔ جیسے مناطقہ نے مثال پیش کی حیوان، کیونکہ حیوان ایسے کثیر افراد پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقتیں مختلف ہیں، انسان، فرس وغیرہ وغیرہ پر۔ اور اصولیین کے نزدیک جنس کی تعریف ہوا کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض۔ جنس وہ کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی غرض مختلف ہو۔ جیسے اس کی مثال انسان ہے۔ اب دیکھیں انسان، یہ جنس کی مثال کیسے بن گئی؟ دیکھیے انسان کا اطلاق جو ہے رجل پر بھی ہوتا ہے اور امرأہ پر بھی ہوتا ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ رجل کی جو غرض ہے وہ الگ ہے اور امرأہ کی جو غرض ہے وہ الگ ہے۔ رجل کی غرض کیا ہے؟ امام، نبی وغیرہ ہونا، اور امرأہ کی غرض کیا ہے؟ بچے جننا، فراش بننا، یہ سب۔ تو انسان کا اطلاق جو ہے ایسے کثیر افراد پر ہوتا ہے جن کی غرضیں جو ہیں مختلف ہیں، جیسے کہ رجل اور امرأہ دونوں کی غرضیں الگ ہیں لیکن دونوں کو انسان کہا جاتا ہے، لہذا اصولیین کے نزدیک انسان جو ہے وہ جنس ہے۔ خیر، یہ بات آپ نے سمجھی کہ نوع اور جنس مناطق کے نزدیک الگ ہے اور اصولیین کے نزدیک الگ ہے، لہٰذا مثالیں بھی دونوں کی الگ الگ ہو گئیں۔ ذرا اس پر بھی نظر ڈال لیں۔ زید یہ خاص ہے، کیونکہ خاص کی تعریف کیا ہے؟ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم یا شخص سے معلوم کے لیے، تو زید پر یہ تعریف صادق آ رہی ہے۔ اسی طرح خاص النوع کی مثال پیش فرمائی رجلن، تو رجلن بھی یہ خاص ہے، رجلن بھی خاص ہے، لفظ بھی ایک ہے اور اس کا معنی بھی ایک ہے۔ رجل کا معنی کیا ہے؟ وہ مذکر جس میں رجولیت اور مردانیت ہو۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن نشی کر لیں، رجل جو ہے وہ معنی و مفہوم کے اعتبار سے خاص ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ رجل کا اطلاق بھی تو افراد کثیرہ پر ہوتا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔
رجل کا مصداق متعدد ہے، اس سے ہمیں سروکار نہیں، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ رجل جو ہے اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے خاص ہے، کیونکہ رجل کا معنی کیا آتا ہے؟ وہ مذکر مرد جس میں رجولیت اور مردانیت ہو، تو یہ معنی کیا ہے؟ یہ معنی بھی مفرد ہے، ایک ہی لفظ ایک ہی معنی ہے، لہذا رجل بھی ایک خاص ہے، اور خاص کی دوسری قسم خاص النوع ہے، کیونکہ رجل یہ ایک خاص نوع ہے، جیسے کہ امرأہ ایک خاص نوع ہے۔ انسان یہ بھی خاص ہے، اور اس پر بھی تعریف صادق آ رہی ہے، کیونکہ انسان لفظ بھی ایک ہے اور اس کا معنی بھی ایک ہے، اور وہ ہے حیوان ناطق۔ لہٰذا انسان بھی کیا ہے؟ خاص ہے، اور یہ خاص کی قسم خاص الجنس ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ انسان کے تو افراد کثیر ہیں، یہ کیسے خاص ہو گیا؟ تو ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، انسان کا جو مصداق ہے وہ متعدد ہے، اور انسان جو ہے بہت سارے افراد پر صادق آتا ہے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، ہمیں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ انسان جو ہے اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے خاص ہے، کیونکہ معنی کیا آتا ہے انسان کا؟ حیوان ناطق۔ خیر، تو یہ خاص کی تینوں قسمیں ہوئیں، ان کو آپ نے سماعت کیا، اس کو اچھی طرح ذہن نشی کرنے کی کوشش کریں۔ ترجمہ دیکھیں، کا قولنا فی تخصیص الفرد زید، جیسے کہ ہمارا قول تخصیص فرد میں زید، وہی خاص الفرد، وفی تخصیص النوع رجل، اور تخصیص نوع میں رجل، وفی تخصیص الجنس انسان، اور تخصیص جنس میں انسان۔ تینوں قسمیں بیان فرما دیں اور تینوں کی مثالیں بیان فرما دیں۔ والعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان خاص کی تعریف اور اس کی مثال کو بیان کرنے کے بعد اب عام کی تعریف فرماتے ہیں۔ عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو۔ عام ہر ایسا لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو، اما لفظاً، یا تو یہ شمولیت لفظاً ہو، کا قولنا مسلمون و مشرکون، جیسے کہ ہمارا قول مسلمون اور مشرکون۔ مسلمون یہ عام ہے کیونکہ اس کا اطلاق ایک دو فرد پہ نہیں ہوتا، بلکہ کم سے کم 3 فرد پر، کثیر افراد پر ہوتا ہے۔ اور مشرکون یہ بھی افراد کی ایک جماعت کو شامل ہے، اور لفظاً کیونکہ اس میں علامت جمع بھی موجود ہے۔ و اما معنن، اور یا یہ شمولیت معنن ہو، کا قولنا جیسے ہمارا قول من اور ما۔ من اور ما کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان سے عموم مراد لیا جائے تو اگر ان سے عموم مراد ہو تو یہ عموم ہی پر دلالت کرتے ہیں، من اور ما، لیکن لفظ کے اعتبار سے یہ جمع نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ افراد کی جماعت کو شامل ہے۔ یہ ہوئی عام کی تعریف۔ آگے مصنف علیہ رحمت و رضوان خاص کا حکم بیان فرماتے ہیں وحکم الخاص من الکتاب وجوب العمل به لا محالۃ، اور خاص اور کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب و ضروری ہے، لا محالۃ، یقینی طور پر اس پر عمل کا واجب و ضروری ہونا ہے، لا محالۃ، یقینی طور پر۔ فإن قابلہ خبر الواحد یا القیاس، پس اگر کتاب اللہ کے لفظ خاص کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے، فإن أمكن الجمع بينهما، پس اگر دونوں کے درمیان جمع و تطبیق ممکن ہو، بدون تغییر فی حکم الخاص، خاص کے حکم میں کوئی تبدیلی اور چینجنگ پیدا کیے بغیر، یعمل بہما، تب تو دونوں پر عمل کیا جائے گا، کتاب اللہ کے لفظ خاص پر بھی اور خبر واحد یا قیاس پر بھی۔ وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتاب، اگر نہ تو کتاب اللہ کے لفظ خاص پہ عمل کیا جائے گا، وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور چھوڑ دیا جائے گا اس کو جو اس کے مقابل میں آئے گا، خبر واحد یا قیاس۔ تو اس عبارت میں مصنف علیہ رحمت و رضوان نے کتاب اللہ کے لفظ خاص کا حکم بیان فرمایا۔ پہلے تعریف بیان فرمائی تھی، اس کی اقسام مع امثلہ بیان فرمائی، اور اب حکم بیان فرمایا۔ کتاب اللہ کے لفظ خاص کا حکم کیا ہے؟
کتاب اللہ کے لفظ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا واجب و ضروری ہے یقینی طور پر، یہاں تک کہ اگر کتاب اللہ کے لفظ خاص کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو اب دیکھا جائے گا اگر کتاب اللہ کے لفظ خاص اور خبر واحد یا قیاس دونوں پر عمل کرنے کی کوئی صورت نکل رہی ہے یا نہیں۔ اگر کتاب اللہ کے لفظ خاص اور خبر واحد یا قیاس دونوں میں جمع و تطبیق کی صورت نکلتی ہو، دونوں پر عمل کرنے کی صورت نکلتی ہو، اس شرط کے ساتھ کہ خاص کا جو حکم ہے اس میں کوئی کمی زیادتی، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو پائے، تب تو دونوں پر عمل کر لیا جائے گا، کتاب اللہ کے لفظ خاص پر بھی اور خبر واحد یا قیاس پر بھی۔ لیکن اگر جمع و تطبیق کی صورت نہ نکل پائے، کتاب اللہ کے لفظ خاص اور خبر واحد یا قیاس کے مابین جمع و تطبیق کی صورت نہ نکل پائے، اگر کوشش بھی کر رہے ہیں تو کتاب اللہ کا جو لفظ خاص ہے اس میں کوئی تبدیلی کمی زیادتی ہو جا رہی ہے، تب کتاب اللہ کے لفظ خاص پہ عمل کیا جائے گا اور خبر واحد یا قیاس جو اس کے مقابل میں آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آگے اس کی مثال بیان کی جائے گی، وما علینا الا البلاغ۔